اور ان کو رینجرز کے سامنے اٹھا کر ہسپتال شفٹ کروا دیا گیا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو یہ نیوز بتائی کہ عسکری میڈیکل شفٹ کروایا گیا ہے ان کو۔ 4 لوگ یہاں پر شہید ہوئے ہیں، 4 لوگ یہاں پر زخمی ہوئے ہیں۔ ونس اگین 4 لوگ یہاں پر زخمی ہوئے ہیں۔ اسی ایریا میں تقریباً کوئی 300 یا 400 میٹر کی رینج کے اندر ان کو عسکری میڈیکل سینٹر شفٹ کر دیا گیا ہے نیر ایریا کے اندر۔ میرے ساتھ ایک موجود ہے بچہ یہاں پر جو اس علاقے کا رہائشی ہے۔ بچوں کا دل اور بچوں کا ذہن آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا بات کرتے ہیں، کیا سوال کا جواب دیتے ہیں۔ اس سے میں 2-4 باتیں کر کے یہاں کے بزرگوں سے ایک مرتبہ پھر آپ کی بات کراؤں گا۔ بیٹا مجھے ایک بات بتاؤ، انسانوں کو مارنا اچھی بات ہے بری بات ہے؟ بری بات ہے۔ یہ جو گولیاں ایک دوسرے پر لوگ چلا رہے ہیں کیا یہ صحیح کر رہے ہیں؟ غلط کر رہے، بالکل غلط کر رہے۔ کیسے روکا جا سکتا ہے ان کو؟ اسے روکنا سیاست یعنی ANP والوں کا کام اور ایک متحدہ والوں کا کام ہے۔ ANP اور متحدہ روکے گی، ANP اور متحدہ روکے گی۔ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ ریاض۔ ہاں ریاض ریاض نام ہے آپ کا۔ آپ کی ایج، آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 10 سال ہے۔ 10 سال ہے۔ اس بچے نے کہا کہ میری عمر 10 سال ہے، اس کا نام ہے ریاض۔ مجھے بیٹا یہ بات بتاؤ کہ آپ کو یہ بات کس نے بتائی کہ ANP اور متحدہ کو یہ آپس میں بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی؟ وہ دونوں تو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے۔ میڈیا کے سامنے سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ہمارے کو دوسرے کو لڑا رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بیٹا آپ کو بھی چھوٹی سی اطلاع دے دوں اور جو لوگ اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو اطلاع دے دوں کہ قصبہ موڑ پر 2 گھروں کو آگ لگا دی گئی ہے۔ قصبہ موڑ پر 2 گھروں کو آگ لگا دی گئی ہے۔ یہ ایک بریکنگ نیوز ہے۔ میں اس ایریے سے تقریباً 1000 فٹ دور ہوں، بس اس سے زیادہ نہیں۔ وہ میرے بالکل مد مقابل ہے علاقہ جہاں پر 2 گھروں کو آگ لگا دی گئی ہے۔ نہیں معلوم کہ اہل خانہ کی کیا کیفیت ہوگی، گھر میں خواتین، بچے ہوں گے، بزرگ ہوں گے، کیا ہو رہا ہوگا، مگر اس وقت تک انتظامیہ دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہے۔ پولیس رینجرز دور دور تک کام نہیں کر رہی ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے دہشت گردی کی اس کارروائی کو، ان گولیوں کو۔ یہ اندھی گولیاں جس کو لگ رہی ہیں انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ جو لوگ مار رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ پکڑ لیے جائے یا ان کو اپنے قبضے میں لے لیا جائے۔ حکومت ہر جگہ پر، ہر محاذ پر یہ کہتی ہے کہ ہماری رٹ چیلنج کی جا رہی ہے، ہماری رٹ چیلنج کی جا رہی ہے۔ اسٹیٹ کا یہاں پر سچویشن ہے، یہاں پر کیفیت ہے، مگر اس وقت اسٹیٹ اپنی رٹ کو نہیں دفاع کر پا رہی، اپنی رٹ کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہی۔ حکومت کو ابھی بھی کوئی بولڈ سٹیپ لینا پڑے گا۔ بیٹا آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ تمام لیڈران سے جو بھی پاکستان بھر میں لیڈر موجود ہیں، جو کراچی میں موجود ہیں، جو پاکستان سے باہر لیڈر موجود ہیں، آپ کیا پیغام دینا چاہو گے ان کو؟ بتائیے آپ سب کے سامنے۔ میں اس کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، کراچی میں امن نہیں ہے اور ماجر و پٹھانوں آپس میں لڑتے ہیں، ایک گناہگار ہو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کو بنا وجہ مارتے ہیں۔ کل میرا دوست جا رہے تھے مدرسے پڑھنے، اس کو یہاں پر گولی لگی ہے، وہ بھی شہید ہو گیا۔ ایسے بہت سارے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں، 50-60 سے لوگ زیادہ جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں، کسی بھی زبان کے ہوں، کسی بھی مذہب کے ہوں، کسی بھی دین کے ہوں، کوئی نہیں پوچھنے والا۔ تو کیا یہ تمام لیڈرز مل کے اس جنگ کو، اس فساد کو، اس فائرنگ کو رکوا سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ دیکھ کے بتاؤ سامنے، پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے۔ جب کراچی میں فوج ہے تب رکوا سکتے ہیں۔ یہ آپس میں بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ آپس میں کانفرنس جب کرتے تو بھائی ہوتے، آپس میں بھائی ہوتے، جب الگ الگ ہو جاتے دشمن ہو جاتے۔ آپ ان سے کہہ دینا کہ جب آپ پریس کانفرنس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں تو اپنے ایریے میں جا کر بھی ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کو بھائی بنائیں۔ اس کو ذرا روکنے پلیز۔ خیال نہیں رکھتے ایک دوسرے کا۔ آپ ان سے کہہ دینا کہ پلیز خیال رکھیں، ہم سب انسان ہیں۔ میرے لیڈر کے ساتھ ایک گزارش ہے کہ آپس میں بھائی بہنیں اور ہمارے کو اچھے 10 سال کا یہ بچہ ہے، آپ نے اس کی گفتگو سنی، 10 سال کا یہ بچہ ہے جس سے ہم نے بات کی، ریاض۔ یہ کہتا ہے یہ لیڈران جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو اپنا بھائی کہتے ہیں، مگر جب ایریاز کے اندر پہنچتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ پلیز اگر کوئی شخص، کوئی عقلمند انسان درس لینا چاہتا ہے، جس کو زندگی میں اساتذہ نہیں ملے یا جس کو زندگی میں تعلیم نہیں ملی یا اسکول نہیں ملا یا اسکول بنک کیا کرتا تھا، تو وہ اس 10 سال کے بچے ریاض سے سیکھ لے کہ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے۔ اگر ہم سب کے سامنے جو اعلان کرتے ہیں ویسے نہیں رہیں گے تو کوئی ہماری عزت نہیں کرے گا۔ اگر یہ 10 سال کا بچہ یہ بات سمجھتا ہے کہ وہ جب پریس کانفرنس میں ہوتے ہیں تو ایک ساتھ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو بھائی کہتے ہیں، مگر اس کے بعد بکھر جاتے ہیں، بچھڑ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔
آپ نے ایک بہت بڑا درس دیا اس پورے کراچی کو, اس پورے پاکستان کو اور اس پوری دنیا کو. تھینک یو ویری مچ ریاض. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بڑے صاحب, آپ بزرگ ہیں, اس ایریا میں رہتے ہیں, بچوں کی اپروچ یہ ہے, یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کے ذہنوں کے اندر اتنی بڑی بڑی باتیں آ رہی ہیں آج کہ یہ سب لوگ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں مگر جب باہر جاتے ہیں تو جدا ہو جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ بات اس کو سکھانے والا کون ہوگا؟ نہیں, یہ تو سکھانے والا کوئی بھی نہیں ہو ہے, بلکہ یہ خود جو ہے نا دیکھ رہا ہے, بچہ دیکھ رہا ہے یا میڈیا میں دیکھ رہے ہیں, سب یہ بچے جو ہیں بالکل دیکھ رہے ہیں. سورج ڈھل رہا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, 7 جولائی ختم ہو رہی ہے, 50 سے 60 لوگ اس وقت اپنی جان کا سورج غروب کروا چکے اندھی گولیوں کے ہاتھوں. کوئی روکنے والا نہیں ہے. کون روکے گا؟ پولیس فوج نظر نہیں آ رہی ہے, یہاں پر رینجز نظر نہیں آ رہی ہے. حکومت کی مشینری کیسے کام کرے گی, کیسے روکا جائے گا؟ حکومت خود ہی ڈر رہی ہے, مشینری ہے خود ہی ڈر رہی ہے, تو یہ آ ہی نہیں رہے ہیں. ہم اسی وجہ سے, کیونکہ حکومت ان کو دبا رہی ہے, بگا رہی ہے کہ آپ صرف دکھاوا دیں لیکن آگے نہیں جائیں. یہاں پہ ایک اور بزرگ کھڑے ہیں, ان سے بات کرنا چاہوں گا. بڑے صاحب مجھے ایک بات بتائیے, یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں اس وقت موجود ہیں کہ یہ 2 طاقتیں نہیں ہیں جو آپس میں لڑ رہی ہیں, یہ کوئی تیسری طاقت ہے. کیا ہم سب لوگ اس کو ڈھونڈ نہیں سکتے کہ وہ تیسری طاقت کون سی ہے؟ میں تو ایک بات عرض کروں گا کہ اگر حکومت کرنا چاہیں کنٹرول تو حکومت کے لیے 10 منٹ کا کام ہے, لیکن حکومت یہ تماشا بننا چاہ رہے ہیں, تماشا دیکھ رہے ہیں. اور ہم غریب عوام, حکومت کو تماشا دیکھنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ اس کو اپنا سیٹ بچانا ہے. اگر وہ اس کو روک دیں گے تو سیٹ چلی جائے گی کیا؟ امن آ جائے گا نا, امن آ جائے گا. کسی کو امن اس کو کیا پسند ہے, وہ تو اپنے اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ جنگ بری چیز ہے, تو آج کل لوگ کیا جنگ کو پسند کرنے لگے؟ آج کل کیا ہم تو مجبور ہو گیا, ہمارا کو 1 ہفتہ ہو گیا ہم گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور ہمارا سامنے جو گولیاں چل رہی ہے اور ہم تماشا دیکھ رہے ہیں. مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں جا سکتے. میں یہاں پہ نوجوان موجود ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تیسری قوت کی بات ہو رہی ہے, ایسا تو نہیں ہے؟ آپ سے بات کرنا, آپ مجھے بتا دیں, تیسری قوت کی بات ہو رہی ہے کہ 2 طاقتوں کا کام نہیں ہے, یہ 2 طاقتیں نہیں لڑ رہی ہیں, 2 جماعتیں آپس میں نہیں لڑ رہی, یہ کوئی تیسرا گروپ ہے. میری بات سن لیں سب لوگ غور سے, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آپ لوگ اگر سنیں گے تو, اگر آپ لوگ خاموش رہیں گے تو سب کی بات جائے گی, سب کا موقف جائے گا. مجھے یہ بتائیں, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جانے بوجھے بغیر کسی تیسری طاقت کو دونوں طرف جگہ پر پناہ دی جا رہی ہے؟ بے شک یہ تیسری قوت ہے, تیسری قوت لڑاتا ہے ان دونوں گروپوں کو. کیا ہم نے اس تیسری قوت کا پتہ نہیں چلایا ابھی تک؟ وہ پتہ ہے گورنمنٹ کو, لیکن اس کا نام شو نہیں کرنا چاہتے ہیں. ان ایریاز میں جہاں سے فائرنگ ہو رہی ہے, آپ بھی عقل مند ہیں, یہ بھی عقل مند ہیں, سب باشعور لوگ ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ تیسری طاقت جو ہے, ایسا تو نہیں کہ اس کو پناہ دی گئی ہے؟ بے شک ہو سکتا ہے پناہ دیا گیا ہو یا گورنمنٹ نے خود بھیج جاؤ, ورنہ یہ گورنمنٹ کے پاس کیا کچھ بھی نہیں ہے کہ ایک ایجنسی بھی گورنمنٹ کے پاس. تیسری طاقت وزارت ہے, کچھ بھی نہیں ہے. 2 ہفتے میں 2 دفعہ یہاں پر لڑائی ہوتی ہے, آمنے سامنے ہم لوگ لڑتے ہیں, مرتے ہیں. یہ لوگ وزارتوں کے لیے آپس میں بیٹھ کے ہم لوگ واحد حل ہے پہنچ کراچی میں آ جائے, واحد حل ہے. پریس کانفرنس 1000 بار دبا ہو چکا ہے, لیکن آخری سوال, میں آخری منٹ ہے پروگرام کا, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, سر بات یہ سارا قصور جو ہے ہماری گورنمنٹوں کا ہے, یہ اپنی کرسی بچانے کے لیے کرتے ہیں. ہماری گورنمنٹ چاہے گورنمنٹ کے پاس آیا ہوں پہلی مرتبہ, جی ہاں پہلی بار موجود ہوں. میں اس اسلامیہ کالونی میں پیدا ہوا, میرا 35 سال اسلامیہ کالونی میں, پہلی بار میں میڈیا کو دیکھ رہا ہوں, سما چینل. ہم ان کا بہت شکر گزار ہے کہ ہمارے لیے ہماری تحفظ کے پوچھنا. آپ نے یہاں پر لوگوں سے بات سنی, سب کے تاثرات ملے. یہ سب لوگ امن کے متمنی ہیں, یہ یقین نہیں کرتے کہ 2 پارٹیز یا 2 جماعتیں لڑ رہی ہیں. ان سب کا خیال یہی ہے کہ تیسری قوت ہے جو اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. ہماری دعا ہے کہ یہ سب لوگ امن و امان سے رہیں, ان کے گھر والے اہل خانہ امن و امان سے رہیں. جو لوگ اب تک حادثوں میں ہلاک ہو چکے ہیں اس کے علاوہ کسی اور کی جان نہ لی جائے. سب لوگوں کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے بتائیں کوئی بات کہ جو کی جائے آپ کے علاقے میں آ کے, تو مجھے ای میل بھیجیے akb@sama.tv. خدا حافظ.